میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ جب حمل ہوتا ہے چاہے وہ لیگل ہو چاہے انلیگل، یعنی کچھ لوگوں کی انوانٹیڈ پریگنینسی وہ پلان نہیں کر رہے ہوتے، اچانک سے حمل ہو جاتا ہے، ایکسیپٹنس نہیں آتی، وہ اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے اور فٹافٹ وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ نہیں جی مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، میں نے تو اس حمل کو ختم کرنا ہے، میں نے تو ابارشن کرانا، اور وہ ادھر ادھر ڈاکٹرز کے پاس یا ادھر ادھر دوسری جگہوں پہ جہاں پہ ایکسپیرینسڈ لوگ نہیں ہیں، دائیوں کے پاس، LHVs کے پاس، کہ کہیں سے ان کے مسئلے کا حل نکل آئے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو جائے، بغیر یہ سوچے کہ ان کی یہ حرکت ان کو کتنا نقصان پہنچا سکے، اور وہ فٹافٹ ابارشن کرنے کا فیصلہ کرے۔ ابارشن کرنا یعنی حمل کو ختم کرنا، چاہے وہ آپ میڈیسنز کے ساتھ یعنی گولیوں کے ساتھ کریں، چاہے کوئی سرجری کے ساتھ کریں، یہ قانونی طور پہ پاکستان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ریلیجیسلی بھی، مذہبی لحاظ سے بھی اس چیز کو پسندیدہ قرار نہیں دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے ایک پیشنٹ کا ایک سینیریو، ایک سٹوری بتاؤں گی تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اس طرح کے جب آپ سوچتے ہیں اقدامات تو اس کے کیا کانسیکوینسز آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے۔ میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں۔ میں جب کلینک کرتی ہوں تو کمبینیشن آف پیشنٹس آتے ہیں، کچھ حمل کے چیک اپس کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پریگنینسی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بچہ لینے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ہر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ حمل ان کو ہو جائے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے، ان کو حمل بھی ہو جاتا ہے، اور وہ میرے سامنے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب میں تیار نہیں ہوں، میں یہ پریگنینسی آگے کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی، میں ختم کرنا چاہتی ہوں چاہے جیسے بھی کرے، بغیر یہ سوچے کہ وہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، یہ لیگل بھی ہے یا انلیگل ہے۔ وہ آ کے بڑے آرام سے، میں نے دیکھا ہے کہ کامنلی ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہوتے ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے، ان میرڈ بچیاں ہوتی ہیں، آج کل کا جس طرح سے ماحول ہے، وہ میرے سامنے آ کے بیٹھی ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ابھی۔ ایون میرڈ کپلس، لیگل کپلس، وہ بھی ان کو حمل ہوتا ہے تو تب بھی وہ اس خواہش کے ساتھ آتے ہیں کہ جی ابھی ہمارا پلان نہیں تھا، یا ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو ہمارا حمل ضائع ہو گیا۔ تو اسی طرح میرے پاس ایک خاتون کل کلینک میں آ کے بیٹھی، پڑھی لکھی خاتون تھی، سمجھدار خاتون تھی، اور انہوں نے اپنی سٹوری مجھے بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ جی مجھے میرے 3 بچے تھے، فیملی کمپلیٹ تھی، تو پھر حمل ہو گیا، لیکن میں حمل نہیں چاہتی، تو میں نے ادھر ادھر سے یوٹیوب سے، انسٹا سے، ٹک ٹاک سے، کہیں نہ کہیں سے دیکھ کے میں نے کچھ میڈیسنز دیکھی کہ کون سی حمل ضائع کرنے کی میڈیسنز ہوتی ہیں۔ میں نے وہ کھانا شروع کی، ایک دفعہ کھائی، کوئی بلیڈنگ نہیں ہوئی، پھر دوبارہ سے کھائی، پھر کوئی بلیڈنگ نہیں ہوئی، پھر کچھ تھوڑی سی بلیڈنگ ہوئی کچھ دنوں کے بعد، لیکن میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا، لیکن پریگنینسی اندر ہی تھی، اندر کچھ پیسز تھے اور حمل ختم نہیں ہوا تھا۔ تو پھر انہوں نے ادھر ادھر سے ڈھونڈا کہ میں کہاں سے اس حمل کو ختم کرانا چاہتی ہوں، تو وہ ایک اسی طرح چھوٹے سے کلینک پہ چلی گئی، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے اپنی DNC کرائی، یعنی بچے دانی کی صفائی کرائی۔ اب پتہ نہیں وہ کرنے والے کوئی ایکسپیرینس تھے نہیں تھے، انہوں نے ان کی DNC کی اور اس میں کمپلیکیشن یہ ہوئی کہ بچے دانی کے اندر ہو گیا سوراخ۔ اس وقت تو نہیں پتا چلا، ابھی 1 ہفتہ گزرا ہی تھا کہ وہ تیز بخار ان کو تھا، ان کو بلیڈنگ زیادہ ہونے لگ گئی، پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد تھا، اور ان کو پخانا نہیں آ رہا تھا، اس طرح کے پرابلم، پیٹ پھول گیا، اور وہ اس طرح سے ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی۔ ان کو فوری طور پہ ایمرجنسی میں لے جایا گیا، سرکاری ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں۔ جب وہاں پہ سارا ان کا دیکھا گیا، ان کے ٹیسٹ کیے گئے، الٹرا ساؤنڈ کیا گیا، تو پتہ چلا کہ بچے دانی کے اندر سوراخ ہو گیا تھا، اور وہ سوراخ اتنا گہرا تھا کہ پیچھے آنتوں میں بھی سوراخ ہو گیا تھا، کہ جس انسٹرومنٹ سے کیا تھا ان کی آنتیں ڈیمیج ہو گئی تھی، ان کا پخانہ رک گیا، اندر ساری پس پھیلی ہوئی تھی، اندر خون تھا، اور فوری طور پہ ان کا ایمرجنسی میں آپریشن کیا گیا۔ میں نے جب ان کو ایگزامن کیا تو یقین کرے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک سیدھا پورا چاک کیا ہوا پیٹ تھا، یعنی آپریشن کا نشان تھا، اتنا بڑا کٹ دے کے ان کو آپریٹ کیا گیا، کمپلیکیشن زیادہ تھی۔ اب جب ایک دفعہ سرجری کی گئی، اندر سے ساری پیپ وغیرہ صاف کی گئی، جو وہاں پہ جو آنتوں کو مسئلہ تھا اس کو ریپیئر کیا گیا، کچھ عرصہ وہ ICU میں رہی، کھانے کی ان کی تھیلی لگی ہوئی تھی اور وہ سٹول پاس نہیں کر سکتی تھی، پھر اس کے بعد ریڈو سرجری ہوئی، دوبارہ آپریٹ کر کے ان کی آنتوں کو ٹھیک کیا گیا، ایک مشکل میں پھنس گئی۔ ابھی 2-3 مہینے ہی گزرے تھے، اس کے بعد انہیں پھر سے درد فیل ہونا شروع ہو گیا۔ اب کیونکہ وہ اس ڈیفیکلٹ فیز سے گزر چکی تھی، انہیں پتا تھا کہ اب میں نے کیا ٹیسٹ کرانے ہیں، انہوں نے جا کے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو پتا چلا کہ اندر پھر پس سے بھری ہوئی تھیلیاں اندر، اور ان کا پیٹ، ان کو انفیکشن تھا، بلڈ ٹیسٹ میں سوئر انفیکشن شو ہو رہا تھا، اور وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی کہ ڈاکٹر صاحب اب میں کیا کروں، کہ میں اتنی تکلیف جھیل چکی ہوں۔ تو انہوں نے میرے سامنے ایک جملہ بولا کہ کاش میں وہ بچہ پیدا کر دے، کیونکہ میں نے وہ بچہ نہ پیدا کرنے کی جو غلطی کی ہے اس کی سزا میں ابھی تک بھگت رہی ہوں، اور اب ان کے اسکین پہ پھر دوبارہ سے انفیکشنز تھا۔ میں نے ان کو اینٹی بائیوٹک دی ہیں، اللہ کرے بہتری ہو جائے، لیکن اگر نہیں ٹھیک ہوتا پھر ایک اور سرجری۔ تو ایک چھوٹی سی غلطی ان کو اتنی کمپلیکیشنز میں لے گئی۔ میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی
کہ اگر آپ حمل پلان نہیں کرنا چاہتے تو حمل میں وقفے کا کوئی پراپر طریقہ استعمال کریں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو حمل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے حمل نہیں چاہیے، یہ حمل تو ضائع کر دیں. یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی، اس سے آپ کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو خدا را اس طرح کے ڈیسیژنز مت لیں.